بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم عنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عليه ذکرت عنده فلم يصل عليه. 2 ہفتے سے مسلسل درود شریف کے باب میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار اقدس میں درود شریف بھیجنے کے باب میں کچھ روایات، کچھ حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں. ابھی جو روایت پڑھی گئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے. خاک آلود ہونے کا مطلب وہ ذلیل ہو جائے. ناک زمین پر رگڑے تو اس کو کہتے ہیں ذلیل ہو جانا. ہمارے وہاں بھی بولا جاتا ہے کہ میں نے اس کو ناک رگڑتا کر دیا. یعنی ناک رگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو ذلیل کر دیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس آدمی کی ناک ذلیل ہو جائے، یعنی وہ آدمی ذلیل ہو جائے کہ اس کے پاس میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے. جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ ذلیل ہو جائے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے. میں نے اسی سلسلے میں گزشتہ ہفتے ایک بات شروع کی تھی، ایک سوال قائم کیا تھا، لیکن بیچ میں مولانا چونکہ تشریف لے آئے تھے، مولانا شاہد صاحب بڑوں کی اولاد ہیں، حضرت شیخ کے نوازے ہوتے ہیں، تو بڑوں کی اولاد ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنا چاہیے. علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی بھیجو. ہمیں بھی کہا گیا. جب یہ آیت اتری ہے تو صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہم کو 2 حکم دیا، صلو وسلمو، میرے نبی پر صلات بھیجو اور میرے نبی پر سلام بھیجو. 2 حکم. فرمایا اللہ کے حبیب، ہم کو سلام تو سمجھ میں آتا ہے کہ سلام السلام علیکم، لیکن آپ پر صلات کیسے بھیجے؟ قرآن تو صلات بھی بول رہا ہے، صلات کیسے آپ پر بھیجے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ تم مجھ پر صلات بھیجو جیسے میں تمہیں بتاتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کو درود ابراہیم بھی کہا جاتا ہے. حضرت نے یہ درود شریف بتایا اور فرمایا کہ اس طرح صلات بھیجو. صلی. سخاوی رحمۃ اللہ علیہ اس پر سوال یہ کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو کہا یا ایھا الذین آمنوا صلو، اے ایمان والو تم میرے نبی پر صلات و سلام بھیجو، اور اللہم صلی علی محمد کا معنی کرو، اے اللہ تو صلات اتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اللہ نے ہم کو کہا
اور ہم نے پھر اللہ کو کہہ دیا، مانا تو یہی ہوا۔ اللہ ہم کو کہہ رہا ہے سلو، اے ایمان والو تم میرے نبی پر صلاۃ و سلام بھیجو۔ اب میں کہہ رہا ہوں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ اتار، تو وہ ہم کو کہہ رہا ہے، ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں، تو پھر آیت پر ہم نے عمل ہی کہاں کیا؟ ہے تو عالمانہ اشکال، لیکن میں بہت نیچے اتر کے سمجھا رہا ہوں، آپ کچھ اوپر آنے کی کوشش کریں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ سخاوی چونکہ بہت بڑے آدمی ہیں اور اشکال بھی بہت پائے کا کیا ہے، تو کبھی کبھی بات ایسی، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بحث فضائل درود میں چھیڑی ہے، فضائل اعمال میں حضرت نے فضائل درود میں یہ سخاوی کی بحث چھیڑ دی ہے۔ اب سوائے سر دھننے کے کیا ہوگا وہاں؟ بس سر ہلاتے رہیں گے، سمجھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا، آنکھ میں چھکا لگ جائے گا، اور تو کیا ہوگا؟ تو بہرحال اللہم صلی علی محمد، ہم اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں، اللہ ہم کو کہہ رہا، تو آیت پر عمل تو کیا نہیں ہم نے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ جب اللہ نے آیت اتاری کہ میرے پیغمبر پر صلاۃ و سلام بھیجو، تو صحابہ نبی کی خدمت میں گئے، تو اب نبی نے جو درود شریف بتایا وہ اللہ کے بتانے ہی سے تو بتایا، اللہ ہی نے بتایا، اس لیے کہ پیغمبر اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، پیغمبر نے جو بولا وہ اللہ نے بتایا۔ تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہ ہی بتا رہا ہے، یہ حق تعالیٰ نے بتایا۔ اچھا حق تعالیٰ نے کیوں بتایا؟ اور یہ اللہ اگر تو ہی اتارنے والا تھا تو قرآن میں ہم کو کیوں کہا تو نے؟ سیدھی سی بات ہے کہ اللہم صلی علی محمد، تو ہی جب اتارنے والا ہے تو نے ہم کو کیوں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا؟ سخاوی فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ دیکھو پیغمبر، یہ تیری امت تجھے پوچھنے آئی ہے کہ آپ پر صلات کیسے بھیجے، تو میرے پیغمبر ان کو کہہ دو کہ اللہم صلی علی محمد پڑھ کے اپنے اللہ کے حوالے کرو کہ اللہ تو اتار۔ کیوں اللہ کے حوالے کرو؟ اللہ کہتا ہے میرے پیغمبر تیری شان تیری امت نہیں پہچانتی، اس لیے تیری شان کے مطابق نہیں بھیج سکتی ہے، میں تیری شان پہچانتا ہوں، میرے حوالے کر دو، میں تیری شان کے مطابق اتاروں گا۔ اللہ اکبر، بڑا عاشقانہ جواب دیا، بڑا عاشقانہ جواب دیا کہ پیغمبر یہ تیری امت تیرا مقام ہی نہیں جانتی، انہیں کیا پتا کہ نبی کا کیا مقام ہے۔ دیکھو اس وقت دنیا شان نبوت میں گستاخی کر رہی ہے، مسلمان ہے کہ ان کا بال بھی کھڑا نہیں ہو رہا ہے، واہی تباہی بکواس کر رہے ہیں، اور مسلمان ہے کہ اس کے میرے ماں باپ پر میری ذات پر چھینٹے اڑا دے، میں آستین چلا دیتا ہوں، اور ذات اقدس پر اتنا سخت کلام کر رہا ہے RSS کا آدمی، اور مسلمان کا بال بھی کھڑا نہیں ہوتا۔ کیا یہی محبت ہماری رہ گئی؟ اسی کو محبت کہا جاتا ہے۔ میں انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی منگل کو اس پر کہ گستاخ رسول کا کیا مسئلہ ہے اور شان اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مسئلہ ہے اور ذات اقدس کا کیا مقام ہے۔ ہمارے آقا نے تو ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ تم کسی کے مذہب کو برا نہ کہو، ورنہ وہ تمہارے مذہب کو گالی دے گا۔ تم کسی کے معبود کو گالی نہ دو، وہ تمہارے اللہ کو گالی دے گا۔ ہم کسی کے مذہب کو برا نہیں کہتے، ہم کسی کے معبود کو برا نہیں کہتے، ہم کسی کے پیشواؤں کو برا نہیں کہتے، ہم تمہارے بڑوں کو برا نہیں کہتے۔ تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہمارے آقا کے باب میں بولو؟ بہرحال انشاءاللہ اگلی منگل کو اس پر کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اس مرتبہ تو درود شریف کا چونکہ مضمون ہے، تو سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد کہہ کر اللہ نے یوں اشارہ کیا کہ میرے پیغمبر تیری امت کو بتا دے کہ یوں پڑھو اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو رحمت نازل فرما ہمارے آقا پر، اس لیے کہ اللہ
ہم اپنے نبی کے مقام کو نہیں پہچانتے، تو ہی پہچانتا ہے، اس لیے تو ان کی شان کے مطابق نازل فرما۔ آج ہی بخاری شریف میں ایک روایت آئی، کتاب الاذان میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نماز کے بعد دعا پڑھو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ وبعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یہ دعائیں حضرت فرماتے ہیں کہ جو اذان کے بعد اس دعا کو پڑھے گا، حلت لہو شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی، میں قیامت میں اس کی سفارش کروں گا۔ حضرت نے اپنے اوپر شفاعت کو واجب کر لیا۔ اب کیا ہمارا وقت بگڑ گیا؟ ہم نے دعا پڑھی تو اذان کے بعد اگر دعا پڑھی تو ہمارا کون سا مسئلہ بگڑ گیا؟ 1 منٹ لگتی ہے، 1 منٹ، لیکن کتنی بڑی شفاعت کے ہم مستحق بن گئے۔ اس دعا میں ایک سوال ہوتا ہے، ہمیں جو دعا سکھائی گئی اللہ کے نبی کی طرف سے، اس میں ہے وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، ہمارے نبی کو مقام محمود عطا فرما۔ اور مقام محمود کا معنی ہوتا ہے شفاعت کبریٰ، یعنی قیامت میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں جا کر جلی حساب شروع ہو جائیں، اس کی جو سفارش کرنے والے ہیں اس کا نام ہے شفاعت کبریٰ۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ شفاعت کبریٰ تو مجھے اللہ نے دے دی ہے، میں ہی سفارش کروں گا، کوئی اور نہیں کرے گا۔ نہ آدم، نہ نوح، نہ ابراہیم، نہ اسماعیل، نہ موسیٰ، نہ عیسیٰ علیہم الصلاۃ والتسلیم، کوئی نہیں کرے گا، سب منع کر دیں گے۔ اور اخیر میں فیصلہ یہ ہوگا کہ جاؤ محمد کے پاس۔ اگر آج کوئی سفارش کر سکتا ہے جلی حساب کے شروع ہونے کی تو محمد الرسول اللہ ہی کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو شفاعت کبریٰ تو حضرت کو مل چکی ہے، حضرت خود ہی بیان کر کے گئے ہیں کہ اللہ نے مجھ کو عطا کر دی۔ پھر جو چیز مل چکی ہے اس کی دعا ہمارے پاس کیوں کرواتے ہیں؟ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، بھائی دعا تو اس کی کرائی جاتی ہے جو ہمارے پاس نہ ہو، اس کی دعا کرائی جاتی ہے۔ جب شفاعت کبریٰ حضرت کو مل چکی ہے تو ہمارے پاس کیوں دعا کراتے؟ اس کا جواب علامہ سخاوی نے دیا، فرمایا نبی کو تو یہ مقام مل گیا، تیری دعا سے نہیں ملا کہ چلو میں نے اذان کے بعد دعا پڑھی اور نبی کو شفاعت کبریٰ ملا، نہیں نہیں، میری دعا سے نہیں ملا، وہ تو اللہ نے دے ہی دیا ہے، لیکن میری دعا کا فائدہ مجھ کو ہوگا۔ میں دنیا میں کسی کو یوں کہوں کہ مولوی صاحب میں تمہارا نام لے کر دعا کرتا ہوں، میں اگر آپ کو یوں کہوں کہ میں آپ کا نام لے کر دعا کرتا ہوں تو تمہارے دل میں میری محبت پیدا ہوگی یا نہیں کہ اچھا میرا نام لے کر دعا کر رہے ہیں۔ دیکھو اس کی مثال دو آپ کو، کبھی ہم کسی کو فون کرتے ہیں تو سامنے والا کیا جواب دے؟ ابھی ابھی دل میں تمہارا ہی خیال گزر رہا تھا۔ کبھی آپ فون کرتے، ابھی ابھی دل میں یہی آیا لاؤ میں تم کو فون کروں۔ کبھی ہم کسی کو فون کرتے کہتے ہیں بس یہ فون نکالا ہی تھا کہ آپ کا فون آ گیا۔ یہ کیوں بولتے ہیں سب؟ تاکہ آپ کے دل میں ہماری محبت آئے کہ دیکھو مجھے یاد کر رہے ہیں، تو اس کے دل میں میرا خیال آیا، خیال صرف مجھے یاد کرنے کا، اس خیال کے اوپر میرے دل میں اس کی محبت آ گئی تو میں نبی کے لیے دعا کروں وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور نبی کے دل میں ہماری محبت پیدا نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا، یقیناً محبت پیدا ہوگی، اور جب محبت پیدا ہوگی تو بدلہ ملے گا کہ تو نے میرے لیے دعا کی ہے تو اب میں بھی تیرا ہاتھ پکڑ کے سفارش کر کے تجھے جنت میں لے جاؤں گا۔ حلت لہو شفاعت، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں لیکن بڑے بڑے فائدے ہیں، بڑے بڑے۔ دنیا میں 100 روپے کے خاطر ہم مر جاتے ہیں، 100 روپے کی خاطر کہ مجھے 100 روپیے مل رہے ہیں، اس لیے میں 2 گھنٹے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوں، اور یہاں اتنی بڑی جنت مل رہی ہے لیکن 1 منٹ کی دعا نہیں پڑھی جاتی۔
افسوس ہے ہم کو۔ تو بہرحال اللہ کے نبی فرماتے وہ آدمی ذلیل ہو جائے جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ مجھ پر درود نہ کرے۔ اس کے بعد والی روایت میں ابو ہریرہ فرماتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم۔ یاد رکھو میرے امتیوں، میری قبر کو عید نہ بنانا۔ عید نہ بنانا، قبر کو عید کیسے بنائی جاتی ہے؟ فرمایا عید کا معنی میلہ بھی ہوتا ہے۔ تو ایک مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا کہ تم میری قبر پر میلے مت لگانا۔ دیکھو حضرت فرما رہے ہیں میری قبر پر عرس مت کرنا، میری قبر پر میلہ مت لگانا، خود کہہ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر تم ایسی ویسی روایت نہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے اور صحیح ترین روایت۔ اے لوگوں میری قبر پر میلہ نہ لگانا، عرس نہ کرنا۔ اور ایک دوسرا مطلب اس روایت کا بیان کیا ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے، لا تجعلوا قبری عیدا۔ فرمایا جیسے عید سال میں 2 مرتبہ آتی ہے، یعنی کبھی کبھی آتی ہے، روزانہ نہیں، اسی طرح تم لوگ بھی میری قبر پر کبھی کبھی نہ آنا، اللہ نے دیا ہے تو بار بار آتے رہنا، بار بار میری قبر پہ آتے رہنا۔ حضرت یہ فرما رہے ہیں کبھی کبھی مت آنا۔ میں ان لوگوں کو کہتا ہوں جو گھومنے میں پیسے برباد کر رہے ہیں کہ یہاں گئے پیسے برباد، وہاں گھومنے گئے پیسے برباد، ارے چلے جاؤ وہاں پر کتنے پیسے خرچ ہوں گے، عبادت بھی ہو جائے گی، مزار اقدس کی حاضری بھی ہو جائے گی، لیکن نیت گھومنے کی نہ ہو، نیت عبادت کی ہو۔ فرمایا میری قبر کو عید کی طرح نہ بنانا کہ بس کبھی کبھی آئے اور چلے گئے۔ یاد رکھو اگر اللہ نے دیا ہو تو میری قبر پر بار بار آتے رہنا۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کی شفاعت میرے لیے واجب ہو گئی، میں اس کی سفارش کروں گا۔ تیسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ فرمایا کوئی انسان ایسا نہیں کہ جو مجھے سلام کرے مگر یہ کہ جس وقت وہ سلام کرتا ہے تو اللہ میری روح کو لوٹاتا ہے، الا رد اللہ علیہ روحی، اور پھر میں سلام کا اس کو جواب دیتا ہوں، ارد الیہ السلام۔ اب حدیث شریف کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب ہم سلام پڑھتے ہیں تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹاتا ہے، پھر میں تمہارے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ یہ حدیث بہت دقیق ہے، اس کے سارے مضامین کا سمجھنا تو مشکل ہے، اس کے لیے تو تمہیں مدرسے میں عربی پڑھنا پڑے گا بہت سالوں تک، لیکن کچھ موٹی سی 2-3 باتیں ہیں وہ میں آپ کو سمجھاؤں۔ بظاہر اس سے ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام انتقال کر گئے، روح نکل گئے آپ کی، تو کیا آپ کی روح نہیں ہوتی ہے؟ حدیث میں تو ہے اللہ روح کو لوٹاتا ہے، ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ حدیث شریف میں یوں آیا کہ جب کوئی مجھ پر سلام کرتا ہے تو اللہ روح کو لوٹاتا ہے اور میں اس کا جواب دیتا ہوں، تو اب سلام تو ہر وقت ہوتا رہتا ہے، کوئی لمحہ خالی نہیں کہ سلام نہ ہوتا ہو، ہر لمحے سلام ہی سلام، سلام ہی سلام۔ اولن تو اس کا مطلب سمجھو، روح کو لوٹانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے بدن سے روح نکل گئی۔ انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہیں، حیات ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہے۔ جب زندہ ہیں تو آپ کے جسد مبارک میں روح ہے، جیسے ہماری روح ہے اس وقت، ہم زندہ ہیں، اسی طرح انبیاء بھی زندہ ہیں، لیکن انبیاء علیہم السلام اپنی قبر میں اللہ کے اندر مستغرق ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر میں،
مستغرق ہوتے ہیں، ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال لے لو، دنیا میں بعض مرتبہ ہم کسی میں ایسے پاگل بن جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ یہاں قریب میں کچھ ہو رہا ہے مجھے پتہ نہیں، ارے بھائی تیرے قریب میں ہوا تجھے پتہ نہیں، میں اس میں ایسا دیوانہ تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں۔ تو انبیاء جب تک دنیا میں تھے تو امت کے ساتھ تھے، امت کے مسائل تھے، امت کی ضرورتیں تھیں۔ قبر مبارک میں جب پہنچے ہیں تو اب انبیاء اللہ کے ذکر میں سر تا سر لگے ہوئے ہیں۔ اب جب انبیاء لگے ہوئے ہیں اور کسی نے سلام کیا تو حق تعالی شانہ آپ کو اس عبادت کے استغراق سے نکال کر اپنے امتی کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ یہ تیرا امتی آیا ہے، اس نے تم کو سلام کیا تو حضرت جواب دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ روح باہر نکل گئی اور پھر ہم نے سلام کیا تو روح بدن میں آئے، روح تو اندر ہی میں رہتی ہے، لیکن وہ روح اللہ کی طرف مشغول تھی تو مشغولیت سے نکل کر سلام کرنے والے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اب دوسرا سوال اس پر ہوا کہ یہاں تو ہر وقت سلام کرنے والے ہیں، تو پھر کیا اللہ کے نبی کی روح کو پھر عبادت کرنے کا موقع ہی نہیں؟ ہر وقت سلام کا جواب ہی دیتے رہیں گے؟ یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جواب دینے کے لیے متوجہ ہوتے ہیں اس بندے کے سلام کے جو بندہ عشق اور اخلاص کے ساتھ سلام کر رہا ہے۔ ہر ایک کے سلام نہیں، پڑھنے والے تو بہت ہیں وہاں پر، ہر ایک کے سلام کا مسئلہ نہیں ہے، جو اخلاص کے ساتھ اور جو عشق کے اندر ذات نبوی کے دربار پر جا کر کے سلام پڑھتا ہے، اللہ کے نبی کی روح اس کے جواب کے لیے متوجہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابر، آپ نے ایک دو واقعے تو گزشتہ منگل ہی کو آپ نے سنے کہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ 10 سال تک وہاں رہے، لیکن مواجہت میں، مواجہت کا معنی جہاں سے ہم سلام پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کبھی نہیں گئے۔ پائتھی کی جانب بیٹھتے تھے، پاؤں کی جانب، اب تو وہ بند کر دیا ہے، پائتھی کی جانب بیٹھتے تھے، اور عصر سے لے کر عشاء تک 2 زانو بیٹھے رہتے تھے، 2 زانو دربار نبوت میں بیٹھے ہوئے ہیں، 2 زانو۔ ہم نے خود ہمارے حضرت کو ابھی بھی اس بڑھاپے میں ہم نے دیکھا، جمعہ کی نماز کے لیے 1-1:30 بجے خطبہ ہوتا ہے، اور شیخ یونس صاحب اس وقت بھی 12:15 پر مسجد میں پہنچ جاتے ہیں۔ حالانکہ بڑھاپا ہے، 80 سال کی عمر ہے، ذوف ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ خطبہ شروع ہوتا ہے تب آتے ہیں۔ عشق کی چیز ہے یہ تو۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میں صرف 2 مرتبہ مواجہت میں سلام پڑھنے کے لیے گیا، 2 مرتبہ، صرف 2 مرتبہ، 10 سال میں 2 مرتبہ۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا یوسف صاحب بنوری رحمت اللہ علیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کے پیچھے پیچھے کندھے پر ہاتھ رکھنے کا مطلب کوئی شخص ضعیف نہیں، پیچھے پیچھے۔ اور ایک مرتبہ حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے پیچھے، اور دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ اے میرے آقا، زکریا اپنا گندا چہرہ تمہیں بتانے کے لائق نہیں ہے۔ ہاں، جاتے تو ہر ایک ہیں وہاں، زکریا اپنا گندا چہرہ تجھے بتانے کے لائق نہیں ہے، لیکن یہ یوسف بنوری بھی سید ہے اور اسد مدنی بھی سید ہے، تو اے میرے آقا یہ تیری اولاد ہے، شاید تو تیری اولاد کی طرف توجہ کرے تو اولاد کے بہانے زکریا کو بھی دیکھ لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی، دربار نبوی کے آداب بڑے عجیب ہیں۔ اللہ نے اپنے باب میں کہیں نہیں کہا کہ تم مجھے زور سے پکارو گے تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا، فرمایا تم زور سے پکارو تو بھی میں سنتا ہوں، آہستہ پکارو تو بھی میں سنتا ہوں۔ لیکن نبی کے باب میں یوں کہا
لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تظہروا له بالقول كظهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میرے نبی کے سامنے زور سے نہ بولنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے نبی کا دل دکھا، میں تمہارے سارے اعمال کو ختم کر دوں گا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اور آج جاؤ سلام پڑھنے کے لیے آیت وہاں لکھی ہوئی ہے، یہ آیت لکھی ہوئی ہے وہاں، لا ترفعوا اصواتکم، ابھی سلام میں بھی زور سے نہ بولو، اس لیے کہ نبی حیات ہے، زور سے بولنے کی اجازت نہیں۔ آداب نبوی ہے، بہت بڑی ذات ہے وہ، تو بہت بڑی ذات۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بھی سلام پڑھتے تھے تو کہاں، وہ جو ابھی ممبر ہے اس ممبر کے قریب کھڑے رہ کر سلام پڑھتے تھے، حضرت کبھی سامنے نہیں جاتے تھے، خود ان کے بیٹے مولانا تقی صاحب نے نقل کیا ہے۔ ایک مرتبہ غیب سے آواز آئی، محمد شفیع قریب آؤ، تو حضرت رو پڑے اور یوں فرمایا کہ گنہگار امتی اپنے نبی کے سامنے آنے کے لائق نہیں ہے۔ تو پھر غیب سے آواز آئی، محمد شفیع سنو، اگر تم میرے متبع چلو گے، میری اتباع کرو گے تو دنیا کے جس کونے میں ہوں گے مجھ سے قریب ہو، اور اگر میری نافرمانی کرو گے تو میری قبر کے پڑوس میں ہوتے ہوئے بھی مجھ سے دور ہو۔ آداب نبوت تو کچھ اور چیز ہے، بہت عشق کی۔ اب ہمارا حال یہ ہے، وہاں فوٹو لے رہے ہیں سلام کی طرف، ایسے لوگوں کے سلام کا جواب تھوڑے ہی حضرت دے رہے ہیں، صرف ویسے ہی جا رہے، چاہے 50 مرتبہ چلے جاؤ۔ مخلصین عاشقین سلام کے لیے جب چلتے ہیں تو اللہ کے نبی متوجہ ہوتے ہیں اس کی طرف، اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ بعض اکابر کے باب میں آیا، شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ ان کے باب میں آیا ہے، وہ یوں فرماتے ہیں کہ میں نے جب اپنے نبی کو سلام کیا تو اللہ کے نبی نے مجھ کو جواب دیا، میرے کانوں نے سنا۔ ملا جامی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، عاشق رسول، فارسی بولتے تھے، جب آخری سلام پڑھ کے نکلتے تھے، بہت مشہور واقعہ، تو حضرت سے اجازت مانگتے تھے مزار اقدس پر، من می روم چے فرمائی یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب میں جا رہا ہوں، کوئی حکم ہو تو ارشاد فرمائے، من می روم چے فرمائی یا رسول اللہ۔ ہر وقت حضرت کی طرف سے ایک جواب ملتا تھا، بسلامت روی و باز آئی، سلامتی کے ساتھ اپنے گھر جاؤ اور پھر واپس آنا۔ کیسے لوگ تھے، آج بھی ہوں گے، آج بھی ہوں گے ایسے لوگ، ہمیں پتہ نہیں ہے، ورنہ آج بھی لوگ ہوں گے ایسے۔ بسلامت روی و باز آئی، سلامتی کے ساتھ جاؤ واپس آنا۔ لیکن ایک مرتبہ فرمایا، من می روم چھ فرمائی یا رسول اللہ، میں جا رہا ہوں اللہ کے حبیب، کوئی حکم ہے ارشاد فرمائے۔ حضرت نے فرمایا بسلامت روی، سلامتی کے ساتھ جاؤ، باز آئی نہیں فرمایا، واپس آنا یہ نہیں فرمایا۔ تو ملا جامی فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا اب موت آ جائے گی، واپس نہیں آؤں گا۔ بس اس کے بعد ان کی موت آ گئی، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آداب نبوت ہے، بہت بڑی ذات ہے، بہت بڑی ذات ہے۔ تو روایت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ ہے، استغراق فی اللہ ہے، اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں۔ جب مخلصین عاشقین جب سلام کرتے ہیں تو اس وقت اس استغراق سے نکل کر اس بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ جیسے ہم اس کی مثال چاہے نسبت خاکرہ عالم پاک، اس دنیا کو اوپر کی مثالوں سے کیا نسبت، لیکن سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں کہ میں کوئی کام میں بہت لگا ہوا ہوں، یا آپ کوئی کام میں لگے ہوئے ہیں، اور اتنے میں کوئی سلام کر کے آپ کے پاس آئے تو بہت مشغول ہیں آپ، اور ایسے وقت میں آپ نے ان کی آواز کو پہچان لیا کہ اوہو یہ تو میرا دیوانہ آیا، تو فوراً آپ اپنے اشتغال میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر اس کی طرف متوجہ ہوں گے، اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ اور ورنہ ویسے ہی کوئی آتا ہے تو آپ کہہ دیں گے جاؤ بھائی ابھی نہیں،
بس یہی مسئلہ ہے. سمجھ لیجئے کہ مخلصین عاشقین جب وہاں سے گزرتے ہیں سلام کرتے ہوئے، پھر یاد رکھو کہ جو سلام بھیجتا ہے درود شریف کی شکل میں ہو یا سلام کی شکل میں ہو، اللہ کے نبی کو وہ درود شریف پہنچتا ہے. وہاں ہیں تو براہ راست، دور ہیں تو فرشتوں کے ذریعے سے، لیکن نبی کے دربار میں ضرور پہنچتا ہے. آگے دوسری روایت میں فرمایا عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ. وہ آدمی بخیل ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بخیل فرمایا. دعا مانگنے کے اندر بھی ہمیں درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے. دیکھو روایت میں ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یدعو فی صلاتہ لم یمجد اللہ تعالی ولم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آدمی دعا کرنے لگا اور دعا کے اندر نہ اس نے اللہ کی حمد بیان کی نہ درود شریف پڑھا. حضرت نے جب اس کی دعا کو سنا تو حضرت نے فرمایا عجل ھذا، جلدی کی تم نے. جب تم دعا کرو تو تم یوں دعا کر لو اذا صلی احدکم فلیبدأ بحمد ربہ سبحانہ وتعالی. پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، خوب اللہ کی تعریف کرو. ثم یصلی علی النبی، پھر نبی پر درود بھیجو، اس کے بعد اپنے مقصد کو بیان کرو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ ہماری دعا آسمان اور زمین کے بیچ میں رکی رہتی ہے جب تک کہ ہم شروع میں اور اخیر میں درود شریف نہ پڑھیں. ایک روایت میں اللہ کے حبیب نے فرمایا دعا کے ذریعے، درود کے ذریعے سے اپنی دعا کو اللہ کے دربار میں قبول کراؤ. تو بہت ساری روایات ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا کے شروع میں بھی اور دعا کے اخیر میں بھی درود شریف پڑھنا چاہیے. دعا کرنے کا طریقہ اور ادب یہ ہے پہلے اللہ کی تعریف کرو، پہلے اللہ کی تعریف، اس کے بعد درود اور اس کے بعد اپنا مقصد. تو پہلے اللہ کی تعریف. اگر آپ کو وہ اللہ کی تعریف نہیں آتی جو دعاؤں میں ہے تو کم سے کم الحمد شریف تو آتی ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ بھی تو اللہ کی تعریف ہو گئی. الحمدللہ رب العالمین اتنا ہی پڑھ لو. والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یہ درود شریف ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. پہلے اللہ کی تعریف کرو، اس کے بعد نبی پر درود بھیجو، اس کے بعد اپنے مقصد کو بیان کرو دعا میں، اور پھر اخیر میں دوبارہ درود شریف پڑھو. اس سے دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ راضی ہوتا ہے. درود شریف کون سا بہتر ہے؟ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ علمنا کیف نسلم علیک وکیف تصلی علیک، آپ پر ہم صلاۃ و سلام کیسے بھیجے؟ تو آپ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد، جو درود ابراہیم ہے. اسی لیے درود شریف میں سب سے افضل درود شریف یہی ہے. آج تو لوگ آسان آسان درود شریف تلاش کرتے ہیں، جو چھوٹا ہو ہم کو دے دو، کوئی عرض نہیں، چھوٹا بھی پڑھو گے تو درود شریف کا حق تو ادا ہو ہی جائے گا. لیکن عجیب و غریب ہے کہ دنیا میں کسی مالدار کے پاس اپنی حاجت اور ضرورت کو لے کر جاتے ہیں تو ان کی تعریف میں پول باندھتے ہیں 1 گھنٹے کا، اور تب جا کر وہ 5 روپے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ مجھے ابھی یاد آیا. شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں عجیب و غریب بندے کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی 2000 روپے دے دیتا ہے یا 1 جوڑی کپڑے دے دیتا ہے یا 1 جوڑی جوتے پہنا دیتا ہے تو ہمارا حال یہ ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے چائے پلاتے اور کھلاتے ہوئے 10 مرتبہ کہیں گے جزاک اللہ عائی صاحب، جزاک اللہ عائی صاحب. اور پھر وہ جب نکل رہا ہے جزاک اللہ عائی صاحب، وہ گاڑی میں بیٹھا جزاک اللہ، اس کی ہماری نظروں سے غائب نہیں ہو گیا تب تک جزاک اللہ کی تسبیح چلتی ہے. 2000 روپے کے اوپر یقیناً شکر ادا کرنا چاہیے. بتانے کا مقصد یہ ہے
کہ بندے کے تھوڑے سے دینے پر بندہ اتنا شکر گزار بن جاتا ہے۔ رب کریم نے اتنی بڑی زندگی عطا فرمائی اور اللہ کے نبی نے ہمیں کفر سے نجات دلا کر جنت کا مستحق بنایا۔ آپ بتائیے وہ کتنے شکر کا مستحق ہوگا، ہم ان کا کتنا شکر ادا کریں۔ اس لیے درود شریف چھوٹا پڑھو گے تو بھی کوئی عرض نہیں، بڑا پڑھو گے تو بھی کوئی عرض نہیں، لیکن نبی کو جو پسندیدہ درود شریف تھا وہ یہ تھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، جس کو درود ابراہیم کہا جاتا ہے۔ حضرت امام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے مسلک احناف کے بڑے امام ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت میں نے قسم کھا لی۔ کیا قسم کھائی؟ فرمایا میں افضل ترین درود اگر نہ پڑھوں تو میری بیوی کو طلاق۔ باولا تھا کہ طلاق کی قسم کھا لی۔ میں افضل ترین درود نہ پڑھوں تو میری بیوی کو طلاق۔ فرمایا حضرت اب کیا ہوگا میرا؟ افضل ترین درود کون سا ہے آپ مجھے بتا دو نا، افضل کون سا ہے تاکہ کم سے کم میری طلاق نہ پڑے بیوی کو۔ بعض لوگ بولتے تو بول جاتے پریشان۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے مول صاحب 3 طلاق ہو گئے، کوئی مسئلہ؟ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، حلالہ ہے اب، ایک ہی راستہ۔ تو کہا میں نے غصے میں دی۔ میں نے کہا خوشی میں کون دیتا ہے؟ غصے میں دیتا ہے، خوشی میں کوئی طلاق نہیں دیتا۔ وہ غصے میں دو، خوشی میں دو، ہنستے ہوئے دو۔ فقہا نے مسئلہ لکھا کہ تم بولنے گئے پانی لاؤ اور زبان سے نکل گیا تجھے طلاق، طلاق پڑ گئی، طلاق واقع ہو گئی۔ کھیل تھوڑے ہی ہے یہ، ہم نے طلاق کو کھیل بنا رکھا ہے۔ اب غزو المباحات اب طلاق، اللہ کے نزدیک حلال کی جانے والی چیزوں میں بدترین چیز طلاق ہے۔ اللہ کا عرش ہلتا ہے۔ ہمارے جوان معمولی باتوں کے اندر جو لفظ طلاق بولتے ہیں اور 3 طلاق بول دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد بلا حلالے کے اپنی زندگیاں گزارتے ہیں۔ زنا کی زندگی گزر رہی ہے، ناجائز زندگیاں گزر رہی ہیں، حرام کی زندگیاں گزر رہی ہے۔ اور یاد رکھو اس طریق پر پیدا ہونے والی اولاد بھی پھر بڑی ہونے کے بعد دنیا میں فتنہ پھیلاتی ہے، اس لیے کہ حرام طریق سے آنے والی اولاد دنیا میں فتنے کا ذریعہ بنتی ہے، وہ پھر امت میں فساد پھیلاتی ہے، وہ امت میں بربادیاں پھیلاتی ہے، اس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ غصہ انسان کو آتا ہے، ہر انسان کو غصہ آتا ہے، لیکن جب ہی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو قابو میں رکھنے کے لیے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا وہ انسان نہیں ہے اور وہ انسان بہادر نہیں ہے کہ جو غصے کے موقع پر اپنے جو میدان جنگ میں لڑ رہا ہے، فرمایا اور اس کو پچھاڑا، اس کو پچھاڑا اور اس کو پچھاڑا، وہ بہادر نہیں ہے۔ حقیقی بہادر وہ ہیں جس کو غصہ آیا وہ اپنے نفس کو قابو میں کر کے اپنے غصے کو پی لیا۔ اللہ کے نبی نے سب سے بڑا بہادر اس کو بتایا۔ ہمیں اپنے غصے کو قابو میں کرنے کی ضرورت ہے۔ فیملی میں مسئلے کے بگڑنے کا ذریعہ غصہ ہے، اور میرے آقا تو 1400 سال پہلے ہم کو یہ کہہ کر گئے کہ ابلیس اپنے چیلوں سے کسی گناہ پر خوش نہیں ہوتا۔ اگر کوئی چیلا کھڑا ہو کر کہہ دے میں نے جھوٹ بلوایا، میں نے چوری کروا دی، میں نے فلاں کروا دیا، ابلیس کہتا ہے کچھ نہیں کیا۔ اور اگر ایک چیلا کھڑا ہو کر کے یوں کہہ رہا ہے میں نے میاں بیوی میں لڑا دیا، سینے سے لگا لیتا ہے کہ تو نے کوئی کام کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج لڑائی ہوئی، کل ہوگی، پرسوں ہوگی، نفرتیں بڑھے گی، طلاق ہوگی، آنے والی اولاد اب جو ہے یا تو اولاد ہیں تو وہ برباد ہو جائے گی، اور اگر نہیں ہے اور بغیر نکاح کے لائے گا تو حرامی پیدا ہوگی۔ خوش ہوتا ہے وہ، اور ایک دوسرا کس پر خوش ہوتا ہے؟ وہ ایک دوسرے اس انسان پر خوش ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں طلب علم کے لیے جا رہا تھا، چاہے وہ مدرسے میں جاتا ہو، جماعت میں جاتا ہو، بہرحال طلب علم کے لیے جا رہا تھا اور اس کو روک لیا، اسے خوش ہوتا ہے شیطان، ابلیس کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، طلاق بہت بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے۔ غصے کو قابو میں رکھو۔ جب غصہ آئے تو ایسے موقع پر ہمیں گھر سے نکل جانا چاہیے۔ جب لڑائی ہو نا تو ہم نکل جائیں، خود ہی نکل جائیں، اسی طرح قابو ہوگا۔ اور اگر وہ بولتی ہے میں بولتا ہوں، وہ بول رہی ہے میں بول رہا ہوں، تو مسئلہ بڑھتا چلا جائے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ گھر جہنم بن جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا مزاج بیان فرمایا، بخاری شریف میں روایت ہے
نبی 1400 سال پہلے اس کا مزاج تو بیان کر کے گئے. فرمایا لو احسنت احداہن الدہر، ساری زندگی اس پر احسان کر، ساری زندگی اس پر احسان کر، اور ایک مرتبہ تھوڑا سا تیرا ہو گیا، یا اس نے کوئی مانگا اور تم نے نہیں دیا، یا کوئی مسئلہ ہو گیا، وہ فوراً یوں کہے گی، حضور بیان کر رہے ہیں کہ وہ یوں کہے گی ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تو کبھی تجھ سے خیر دیکھی ہی نہیں، میں نے تیرے گھر میں آنے کے بعد کبھی خیر دیکھی ہی نہیں. اور اگر آپ نے گنوانا شروع کیا کہ فلاں چیز میں نے دی، فلاں چیز میں نے دی، فلاں چیز، وہ کہے گی تیری اولاد کے لیے لایا ہوگا، میرے لیے نہیں لایا. یہ دوسرا جواب ہوگا، تیری اولاد کے لیے، میرے لیے کچھ نہیں ہے، میں تو وہی 2 کپڑوں میں اپنی زندگی گزار رہی ہوں. آخر نبی یہ جو بات بیان فرما رہے ہیں، یہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کیا عورتوں کی برائی کر رہے ہیں؟ نہیں، الیاذ باللہ، اللہ کا نبی عورتوں کی برائی نہیں کر رہا ہے، وہ کبھی کسی کی برائی نہیں کرتا تھا. وہ ہم کو تعلیم دے رہا ہے کہ دیکھو اس کا تو مزاج ہے اس طرح بولنے کا، ایسے وقت میں تم اپنے غصے کو قابو میں کر لینا تو تمہارا بگڑا ہوا ماحول بن جائے گا اور تمہارا گھر جنت بنے گا. اور اگر تم نے بھی اس کا جواب دینا شروع کیا تو شیطان تم سے کھیل لے گا، پھر اس کو غصہ دلائے گا، تم کو دلائے گا، پھر غصہ، یہاں تک کہ اچانک تمہاری زبان سے طلاق کے الفاظ جاری ہو جائیں گے. پھر اولاد پریشان، پھر تم خود پریشان، پھر وہ پریشان، اس کے ماں باپ پریشان، تمہارے ماں باپ پریشان، ایک ڈھیر سارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. بہرحال اب غزل المباحات یا طلاق بہت بدترین چیز ہے. روایتوں میں ہے کہ بندہ جب طلاق کا لفظ بولتا ہے تو اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے. اتنی بدترین چیز ہے. اس لیے صبر کا مزاج رکھنا چاہیے، غصے سے ہر وقت اپنے آپ کو بھرا ہوا نہیں رکھنا چاہیے، غصے پر قابو رکھو. اللہ کے نبی علیہ السلام کے باب میں آیا، حضرت اپنے اہلیاؤں کے باب میں کبھی غصے نہیں ہوتے تھے، اللہ کے دین کا کوئی مسئلہ ہوا تو پھر حضرت کو غصہ آیا ہے، لیکن اس میں بھی حد میں رہ کر، یہ نہیں کہ غصے سے باہر. ماردھار کا مسئلہ یا طلاق کا مسئلہ قطعاً نہیں. اللہ تعالیٰ اس طرح کے جہنم بننے سے ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے. تو درود ابراہیم، محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میں نے یوں قسم کھائی کہ اگر میں افضل ترین درود شریف نہ پڑھوں تو میری بیوی کو طلاق. تو حضرت آپ جلدی بتا دیجئے اب افضل ترین درود شریف کون سا ہے؟ تو امام محمد ابن حسن شیبانی نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کو پڑھ لے، یہ افضل ترین درود ہو گیا. جب اس نے پڑھا تو کہا تیری بیوی کو طلاق نہیں پڑی جا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں افضل ترین درود شریف پڑھوں گا، فرمایا یہ دعا پڑھ لے، اس کی قسم پوری ہو جائے گی. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ درود شریف بہت اعلیٰ درود شریف ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز میں بھی رکھا. نماز میں بھی یہی درود شریف، اگرچہ تم اور درود شریف بھی نماز میں پڑھ لو گے نماز ہو جائے گی، لیکن اس درود شریف کو پڑھو گے تو اللہ کے حبیب کا پیارا درود شریف ہے، اور اللہ کے حبیب خود بھی اس درود شریف کو پڑھتے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو میرے بھائیوں، درود شریف کا اہتمام رکھو، خصوصاً جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھو، خوب درود شریف پڑھو، ذات اقدس کے دربار میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرو. اللہ کے نبی خوش ہو جائیں گے، حضرت خوش ہو جائیں گے. ہمارے حضرت کے پاس ایک بہت بڑے عالم آئے، بہت بڑے عالم آئے. انہوں نے آ کر یوں کہا کہ حضرت مجھے لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، مجھے لگتا ہے اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے. حضرت کوئی راستہ بتا دیجئے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس سے مجھ کو ملا دیجئے. تو حضرت رو پڑے، شیخ یونس صاحب رو پڑے اور یوں فرمایا میں کون ادنا درجے کا کہ تیرا تعلق میں اللہ سے جوڑوں، میرا مقام ہی کیا ہے کہ میں اللہ سے تیرا تعلق جوڑوں. فرمایا نہیں حضرت کوئی طریق بتا دیجئے، آپ حدیث شریف سے واقف.
آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، مقام دیا ہے، تقویٰ دیا ہے، آپ مجھے کوئی بتا دیجئے۔ تو حضرت نے فرمایا سمجھ میں یہ آتا ہے کہ مدینے والے کو راضی کر لے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ مدینے والے کو راضی کر لو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ فرمایا حضرت مدینے والے کو میں کیسے راضی کروں؟ تو فرمایا دو کام کرو، کثرت سے خوب درود شریف پڑھو، اور نمبر دو اس کی اتباع، اس کی سنتیں تلاش کر کر کے عمل کرو۔ ضرورت نہیں تھی پھر بھی سنت پہ عمل کرو۔ مثلا مان لو مجھے پانی پینے کی ضرورت نہیں تھی ابھی، لیکن میں نے جان بوجھ کر پانی لیا اور بیٹھ کر پیا کہ چلو نبی کی سنت ادا کر لوں۔ فلاں کام مجھے ضرورت نہیں تھی پھر بھی میں نے وہ کام سنت کے مطابق کیا۔ فرمایا تلاش کر کر کے سنت پر عمل کرو، دو کام، خوب درود شریف پڑھو اور سنتیں تلاش کر کر کے اس پر عمل کرو۔ مدینے والا راضی ہو گیا تو وہ راضی ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں اس اللہ نے یوں کہا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا میرا محبوب تم سے راضی تو میں راضی، اور میں تمہیں معاف بھی کر دوں گا۔ اوپر سے یوں بھی کہا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، راضی بھی ہو جاؤں گا، گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ اب وہ صاحب 1 مہینے کے بعد پھر واپس آئے، 1 مہینے کے بعد، اور واپس آ کر کے حضرت سے مصافحہ فرمایا اور بہت خوش حضرت کے ہاتھ چوم لیے اور فرمایا حضرت اللہ راضی ہو گیا۔ فرمایا کیسے تم کو پتا چلا کہ اللہ راضی ہو گیا؟ پہلے کیسے تم کو یہ پتا چلا تھا کہ اللہ ناراض ہے؟ فرمایا پہلے حضرت مجھے نہ نماز میں دل لگتا تھا، نہ، حالانکہ وہ بھی حضرت شیخ زکریا کے خلیفہ تھے، اس لیے میں نے کہا بہت بڑے آدمی تھے۔ فرمایا نہ نماز میں دل لگتا تھا اور نہ ذکر میں دل لگتا تھا، بس دل اچھات اچھات رہتا تھا، بے چینی بے چینی رہا کرتی تھی۔ حضرت اب اللہ راضی ہو گیا۔ فرمایا کیسے پتا چلا؟ فرمایا حضرت نمازوں میں دل لگنے لگا، ذکر میں بڑا مزہ آنے لگا، اور اس سے بڑی بات یہ ہوئی کہ ابھی 2-3 دن قبل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور مجھے یوں کہا کہ جا میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ جب نبی راضی تو اللہ راضی۔ درود شریف کا اہتمام، خوب اہتمام کرو، اتنا درود شریف پڑھو، اتنا درود شریف پڑھو کہ ہمارے آقا راضی ہو جائیں اور آپ کی توجہ ہماری طرف ہو جائیں، آپ کی نگاہ کرم ہماری طرف ہو جائیں، ہمیں سفارش ملے گی، ہمارے آقا راضی ہوں گے تو بہت ساری برکتوں سے بھی ہم مالا مال ہوں گے۔ دنیا بھر کے تذکروں میں ہمارا وقت برباد ہوتا ہے، ایران توران میں، دکان پر آپ بیٹھے ہیں درود شریف پڑھتے رہیں، کلمہ پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ کلمہ شریف پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں۔ یہ کرنے کی چیزیں ہیں، اس سے زندگی میں جلا پیدا ہوتا ہے، نور پیدا ہوتا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی جگہ پر لکھا ہے، فرمایا جو خوب درود شریف پڑھنے والا ہوگا اللہ اس کے چہرے کو دنیا ہی میں منور کر دے گا، خوبصورت بنا دے گا، اس کا چہرہ منور ہوگا، جاذبیت ہوگی، لوگ کھینچیں گے اس کی طرف۔ یہ درود شریف کے فضائل ہیں، درود شریف کے مناقب۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے تو مستقلاً فضائل درود لکھی، فضائل اعمال میں آپ دیکھ لیں۔ حضرت شیخ جب فضائل درود لکھ رہے تھے تو میں آپ کو حضرت کا ایک واقعہ سناؤں کہ حضرت جن دنوں میں فضائل درود شریف لکھ رہے تھے ان دنوں میں آپ نے دیکھا کہ میں مزار اقدس پر بیٹھا ہوا ہوں، خواب دیکھا حضرت شیخ نے کہ میں مزار اقدس پر بیٹھا ہوا ہوں اور مزار اقدس کے اوپر بیٹھ کر کے میں درود شریف لکھ رہا ہوں۔ اتنے میں اچانک روشنی ہوئی اور اس روشنی کے اندر مجھے نور نظر آیا۔ فرمایا بس اس کی تعبیر میں نے یہ نکالی کہ نبی کے قلب سے نور کو نکل کر اللہ نے میرے قلب میں پیوست کر دیا، میرے دل میں پیوست کر دیا۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ اس لیے درود شریف کا اہتمام کرو، درود شریف کثرت سے پڑھو، اس کے بڑے فوائد ہیں، برکات سے مالا مال ہوں گے، نبی کی توجہات سے مالا مال ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سمجھنے کی اور آپ پر درود شریف پڑھنے کی، آپ کی سنتوں کی اتباع کرنے کی، آپ کے طریق پر چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں کسی وقت یہی مجلس میں ایک واقعہ آپ کو سنا چکا ہوں۔
کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں شاہ چراغ علی شاہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑے اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے خواب دیکھا تھا، اور وہ خواب یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں دیوبند کے اندر، اور ساتھ میں چاروں خلیفہ بھی ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، چاروں ساتھ میں۔ تو شاہ چراغ علی شاہ نے حضرت نانوتوی سے یوں فرمایا، مولوی قاسم چلو اللہ کے نبی دیوبند آئے ہیں، ملاقات کے لیے چلتے ہیں۔ تو دونوں خواب میں چلے، چراغ علی شاہ دوڑ رہے جو خواب دیکھنے والے، حضرت نانوتوی دھیرے دھیرے چل رہے آہستہ آہستہ۔ تو چراغ علی شاہ نے حضرت نانوتوی سے فرمایا، مولوی قاسم اللہ کے نبی سے ملنے کی تجھے محبت نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، دوڑتا کیوں نہیں تو؟ ارے ہم بھی تو دوڑتے ہیں اللہ والے کو ملنے، تو دوڑتا کیوں نہیں ہے؟ تو حضرت نانوتوی نے فرمایا میں اسی طرح آؤں گا۔ شاہ چراغ علی شاہ دوڑتے ہوئے پہنچ گئے حضرت کی خدمت میں، خواب ہے لیکن نبی کو خواب میں دیکھا، نبی ہی کو دیکھا، پہنچ گئے تو اللہ کے نبی سے مصافحہ ہوا، حضرت نے یہاں پڑوس میں بٹھا لیا شاہ چراغ علی شاہ کو۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت نانوتوی پہنچے تو حضرت نے مصافحہ فرمایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا، نانوتوی کو اپنی گود میں بٹھایا۔ تو وہ چراغ علی شاہ بڑے بزرگ ہیں، بڑے اللہ والے، صاحب کرامت ہیں۔ ایک ڈاکٹر کی بیوی بیمار ہو گئی، چلو ان کی ایک کرامت سناؤں گا۔ ایک ڈاکٹر کی بیوی بیمار ہو گئی اور کوئی علاج کارگر نہیں ہو رہا تھا، حالانکہ وہ خود ڈاکٹر تھی، لیکن بڑے بڑے ڈاکٹروں کا علاج کارگر نہیں ہو رہا تھا۔ تو اس سے کہا کہ چراغ علی شاہ سے پانی پھکوا لے، یعنی پانی پڑا لے، شفا ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا ان دواؤں سے کچھ نہیں ہوا، پانی پھونکنے سے کیا ہوگا؟ چونکہ ڈاکٹری ذہن تھا اس کا، وہ اس چیز کو مانتا ہی نہیں تھا۔ لیکن جب لوگوں نے بہت اصرار کیا، رشتہ داروں نے اصرار کیا، خود بیوی نے کہا کہ اللہ کے واسطے مجھ سے میرے لیے پانی پھکوا کر لے آؤ، تو اب گئے۔ تو حضرت نے شاہ چراغ علی شاہ نے کچھ پڑھ کر کے پانی پھونک دیا، تو کہا جاؤ اس کو پلا دینا۔ تو راستے میں ڈاکٹر کو شرارت سوجی، اس لیے کہ مانتا تو تھا نہیں، زبردستی آیا تھا۔ اس نے کہا کہ لاؤ میں دیکھوں کیا ہوتا ہے اس سے۔ تو وہ جو پڑا ہوا پانی تھا اس کو زمین پر ڈال دیا، اور دوسرا پانی کہا کہ میں لے کر جاؤں۔ لیکن جیسے ہی وہ پڑا ہوا پانی زمین پر یوں ڈالا، وہاں ریت تھا، ریت میں سے گھاس اگایا۔ حضرت کی کرامتوں میں لکھا ہے۔ بعض بندے اللہ کے بڑے عجیب ہوتے ہیں، رب عاشس اکبر لو اقسم علی اللہ لابر اللہ تعالی۔ اس زمین پر بعض اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے اس زمین پر، اللہ ان کی قسموں کو پوری کرتا ہے۔ تو شاہ چراغ علی نے حضرت نانوتوی سے فرمایا چلو۔ تو حضرت نانوتوی جب پہنچے تو حضرت نے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ تو شاہ چراغ علی کھڑے ہوئے بڑے ادب سے، فرمایا حضرت ایک سوال ہے۔ فرمایا بتاؤ کیا سوال؟ کہا حضرت جتنی محبت میں دوڑتا ہوا میں آیا، مولوی قاسم دوڑتا ہوا نہیں آیا، آپ نے اس کو تو گود میں بٹھایا، مجھے یہاں بٹھایا۔ تو حضرت نے فرمایا میرا قاسم میرے قدموں کے نشان کو تلاش کرتا ہوا آیا ہے، کہ جہاں حضرت کے قدم پڑے ہیں میرے قدم پڑے تاکہ کچھ برکت مل جائے۔ میں نے خود یہ واقعہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، ان کانوں سے۔ آج سے میں 30-32 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، میرے کانوں سے میں نے یہ واقعہ سنا۔ قاری صاحب عصر کے بعد کی مجلس میں فرما رہے تھے، اس واقعے کو سنا کر رو رہے تھے، اور روتے ہوئے یوں فرمایا کہ قاسم نانوتوی نے برکت کے لیے زمین پر جہاں نبی کے قدم پڑے اپنا قدم رکھا، فرمایا نبی کے قدم پر قدم رکھنے سے نبی کی گود نصیب ہو گئی، تو نبی کی زندگی پر زندگی رکھو گے تو نبی کی سفارش نصیب ہو جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع والی زندگی بنائیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبی کریم۔ جناب بہن ہے رسول بی بی اگرادار، ان کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت مولانا عبد المجید ندیم صاحب ہمارے وہاں بہت سالوں پہلے تشریف لائے ہیں، بہت سالوں پہلے، یعنی میری طالب علمی تھی راندیر میں جب حضرت تشریف لائے تھے، اور بہت بڑے مقرر اور ایسے مقرر تھے مولانا عبد المجید ندیم صاحب۔ یہاں سورت میں ان کا پروگرام ہوا تھا، بیان ہوا تھا،
یہ جنتا نگر جو ہے وہاں حضرت کا بیان ہوا تھا، اور تھاتھے مارتا ہوا مجمع تھا، اور اسٹیج پر حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے تھے، حضرت ماں اجمیری صاحب اور بڑے بڑے بزرگان دین ان کے بیان میں تشریف لاتے تھے، بہت بڑی شخصیت تھی، پاکستان میں تھے۔ تو پہلی مرتبہ جب یہاں تشریف لائے تو 10 دن کے لیے تشریف لائے تھے، 10 دن میں قریباً 28 پروگرام ہوئے تھے، اور دوسری مرتبہ جامعہ حسینیہ کی دعوت پر تشریف لائے تھے جب ہمارا مشکات کا زمانہ تھا، تو 3 دن کے لیے تشریف آوری ہوئی تھی 2 مرتبہ، اور بڑے زبردست خطیب وقت تھے، بڑے مقرر تھے، ان کے بیانات جو یہاں ہوئے تھے وہ چھپے ہوئے ہیں پیغام حق و صداقت کے نام سے، یہ بیانات چھپے ہوئے۔ بہرحال ختم نبوت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ قادیانیوں کے خلاف حضرت نے بہت کام کیا، اور یہی وجہ ہے کہ جب قادیانیوں کے خلاف آپ نے کام کیا تو باوجود کہ آپ کی اولاد وغیرہ کینیڈا میں تھی لیکن آپ کو بین کر دیا گیا تھا، پھر کسی طرح راستہ کھلا۔ بہرحال ابھی 4-5 دن قبل حضرت کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کے بھی درجات بلند فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ موت العالم موت العالم، ایک بڑے عالم کا مرنا ایک پوری دنیا کا مرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک عامی انسان کے مرنے پر دنیا کو اتنے خطرات نہیں ہے جتنا کہ ایک عالم انسان کے مرنے پر ہوتا ہے، اور خصوصاً جب وہ دین کی اشاعت بھی کرنے والا ہو، پھیلانے والا بھی ہو۔ بلکہ حدیث شریف میں، بخاری شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا۔ پھر خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ علم کیسے اٹھے گا، کوئی سینے سے تھوڑا ہی نکل جائے گا۔ فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی یرفع العلم برفع العلماء، علماء کو اٹھا کر علم کو اٹھا لے گا۔ علماء دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، ان کے سینے جو علوم سے بھرے ہوئے تھے وہ سب قبر میں چلے جائیں گے۔ تو علماء کا اٹھ جانا یہ گویا کہ علم کا دنیا سے اٹھ جانا ہے۔ ہمارے جو اکابر ابھی دنیا سے سب تشریف لے گئے، ہمارا راندیر بھرا ہوا تھا اکابر سے، حضرت مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اسماعیل واری والا علیہ، اور بڑے بڑے محدثین، مفتی عبدالغنی صاحب قاوی رحمۃ اللہ، سب چلے گئے، اور ان کی جگہ کوئی پور نہیں کر سکا۔ جو گئے ان کی جگہ خالی، جو گئے ان کی جیسا تقوی کون لائے گا، ان کی جیسی ہمتیں کون لائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اکابرین کی قبروں کو جو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں نور سے منور فرمائے، اور جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ گناہوں کو معاف فرما، قصوروں سے درگزر فرما، نبی سے سچی محبت و عقیدت نصیب فرما، آپ کے طریق پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی مرضیات پر چلا، آپ کی نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے رگ و ریشے میں اپنے نبی کی محبت کو پیوست فرما دے۔ اللہ ہمارے ہاتھوں کو تیری شریعت کے تابع بنا، ہماری آنکھوں کو تیری شریعت کے تابع بنا، ہمارے پاؤں کو تیری شریعت کے تابع بنا۔ اے اللہ ہماری رات بھی اتباع نبوی میں گزرے اور ہمارا دن بھی اتباع نبوی میں گزرے، ایسی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ اللہ قرض والوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، بے نکاحوں کے نکاح کا انتظام فرما۔ اللہ جو نکاح والے ہیں اور جن عورتوں پر شوہروں کا ظلم ہے، اے اللہ ان شوہروں کو کرم اور رحم کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو عورتیں اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی ہے انہیں حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سب کی اولادوں کو نیک بنا، صالح متقی پرہیزگار بنا۔ اللہ جو مسجون اور قید خانوں میں ہیں انہیں رہائی نصیب فرما، غلط مقدمات میں ہیں انہیں نجات عطا فرما۔ اللہ جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، جو بیمار ہیں شفاء دائمہ عطا فرما۔ اللہ جو مالیاتی اعتبار سے پریشان ہیں روزی روٹی کا انتظام فرما۔ اللہ
جن کی دکانیں نہیں چل رہی ہے اللہ ان کی دکانوں کو خیر عافیت عطا فرما، رزق حلال کے ذرائع سب کے لیے پیدا فرما، اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ اللہ ہم تمام کو اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔